دنیا جان لے کہ اگلی جنگ ایٹم یا میزائلوں سے نہیں لڑی جائے گی، وہ جنگ حیاتیاتی یا جراثیمی ہوگی۔ پتہ چلا ہے کہ کچھ ممالک نے ایسے مہلک بم تیار کیے ہیں جن سے وبائی امراض پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً دشمن کی فوج پر ہیضہ کا بم گرا دیا جائے یا پیچس کے جراثیم کا ایک بم دشمن کی فوج پر گرا کر اس کو مفلوج کر کے اس پر فتح پائی جا سکتی ہے۔ یہ جو کرونا وائرس ہے اس پر پوری تحقیق ہونی چاہیے، اور جو بھی ممالک، ادارہ یا شخص اس کو ایجاد کرنے یا لانچ کرنے میں مفلوج ہے، پوری دنیا میں ہونے والے نقصانات اس سے پورے کیے جائیں۔ چائنا والے آج تھوڑی ہی موذی حرام جانوروں کا گوشت پہلی دفعہ تو نہیں کھا رہے، وہ تو صدیوں سے چمگادڑ، کتے، لومڑ اور سانپ کھا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پوری دنیا کو خطرے میں ڈالنے والا کون ہے۔ کیا وہ کوئی ٹیسٹ تھا یا حقیقت میں کوئی وائرس جنم لے چکا ہے، یا رب کائنات کی پکڑ آن پڑی ہے؟ شاید لوگ اس وائرس سے نہ صحیح بھوک سے، افلاس سے ضرور مر جائیں گے۔ فوری طور پر تمام ممالک جو اس کی زد میں ہیں ان کو چاہیے کہ اس وائرس پر فوری قابو پائیں، ورنہ لمبے عرصے تک اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو غربت، بے روزگاری، افلاس دنیا کا مقدر بن جائے گا۔ ناظرین و سامعین، مظہر برلاس پاکستانی کالم نگار نے بھی اپنے کالم میں مکمل تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے، جو اس طرح ہے۔ ایک فرمان ہے کہ علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس فرمان میں ایران، روم اور افریقہ کا تذکرہ کیوں نہ کیا گیا، اور آخر چین ہی کا کیوں فرمایا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور بالآخر وقت انسانوں کو اس موڑ پر لے آیا کہ چینی ماہرین سب سے آگے نکل گئے۔ چین کی مہارت نے سب کو مات دے دی۔ اسرائیلی اخبار کے دعوے سے قبل میں چند روز بیشتر لکھے گئے ایک کالم کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ چند روز قبل اس خاکسار نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح کہاں اس منحوس کورونا کی تیاری ہوئی اور کون سے 3 اہم ملک اس میں ملوث ہیں۔ اس کی فنڈنگ کس نے کی، آج میں وہ پوری تفصیل تو نہیں لکھ رہا، مگر یہ ضرور لکھ رہا ہوں کہ آج کورونا کو تیار کرنے والے وہ 3 ممالک کیوں پریشان ہیں، ان کی یہ پریشانی کیسے بڑھ گئی، چینیوں نے انہیں کیسے پریشان کر رکھا ہے۔ اسرائیلی وزیر صحت اور وزیر دفاع کی باتیں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور نیٹو ممالک کو امریکی خفیہ ادارے نے نومبر 2019 کے آغاز میں بتا دیا تھا کہ چین میں وائرس پھیلنے والا ہے، مگر آپ بے فکر رہیں۔ یورپی ممالک سے بھی پہلے امریکی خفیہ ادارے نے اسرائیل کو بتایا تھا، مگر اب یہ سب ممالک پریشان ہیں۔ ان کے ماہرین موت کے سامنے بے بسی کی تصویر بن کر رہ گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدائی دنوں میں ٹرمپ بڑے خوش تھے، اب ان کی خوشی خاک میں ملتی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے چینیوں کا مذاق اڑایا اور کورونا کو چینی وائرس قرار دیا تھا۔ مگر ہر طرف پریشانیوں کے وسیع سلسلے ہیں۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ پہلے وہ خوش کیوں تھے اور اب وہ پریشان کیوں ہیں؟ وہ خوش اس لیے تھے کہ انہوں نے 8 سال قبل یہ منحوس وائرس تیار کیا، علاج کے لیے ویکسین بھی تیار کی، کامیاب تجربہ بھی کر لیا۔ پھر یہ وائرس چین اس لیے بھیجا کہ وہ چین کی ترقی سے خائف تھے، وہ چین کو معاشی طور پر تباہ کرنا چاہتے تھے۔ جب چین میں وائرس پھیلنا شروع ہوا تو وہ بہت خوش تھے، مگر جو ہی یہ وائرس یورپ اور امریکہ پہنچا تو اس وقت بھی اطمینان تھا کہ ہمارے پاس تو علاج ہے، مگر جو ہی وائرس لا علاج بنا تو پریشانی بڑھ گئی۔ جو ہی اپنی ایک اسٹاک ایکسچینج گرنا شروع ہوئی تو پریشانی کے ساتھ حیرت بھی شروع ہو گئی کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ خواتین و حضرات، چین کے دشمنوں نے وائرس کا نشانہ چین کے سب سے بڑے صنعتی صوبے ووہان کو بنایا۔ چین کے بقول یہ وائرس امریکی فوجی یہاں لے کر آئے۔ چینیوں نے ووہان کو بند کیا، انہوں نے وبا سے متعلق جو سبق حدیث میں تھا اسی پر عمل کیا۔ انہوں نے ووہان کو بالکل بند کر دیا، کورونا سے ہلاک ہونے والے ایک مریض کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا، کورونا پر ریسرچ کی تو چینی ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بائیو ویپن ہے۔ اس ہتھیار سے دشمن چین کو زیر کرنا چاہتا ہے۔ چینی ماہرین نے ریورس ٹیکنالوجی کے ذریعے وائرس کو ڈی کوڈ کیا، پھر اس پر نئے کوڈ لگا دیا۔ نئے کوڈ کے بعد چینیوں نے اس وائرس کو بیجنگ تو پہنچنے نہ دیا، البتہ اسے لندن اور نیو یارک سمیت دشمن کے کئی شہروں تک پہنچا دیا۔ چین نے وائرس کے آغاز کے دنوں میں تمام ملکوں کو اس کے باعث واپس کر دیے۔ چین نے صرف پاکستان پر احسان کیا، انہوں نے پاکستانی طالب علموں کو واپس نہ بھیجا، نہ ہی کسی پاکستانی تاجر کو واپس آنے دیا۔ پاکستان میں مظاہرے بھی ہوئے، عدالتوں میں بھی یہ معاملہ کیا گیا، مگر چین نے پاکستانی حکومت کو سمجھا دیا۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جتنا بھی کورونا آیا وہ چین سے نہیں آیا، وہ ایران، سعودی عرب، امریکہ
یا یورپی ملکوں سے آیا ہے۔ ایک اور بات آپ کو سننے کو ملی ہوگی کہ ووہان والے وائرس سے یہ کرونا وائرس تھوڑا سا مختلف ہے۔ اب دنیا میں جو وائرس پھیلا ہوا ہے یہ نئی کوڈنگ کے ساتھ ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے پاس جو ویکسین تیار ہے وہ کرونا وائرس کی پرانی کوڈنگ کے مطابق ہے۔ انہوں نے اب اس کو آزمایا تو وہ بے اثر نکلی۔ پھر ان کے ماہرین نے کہا کہ کلوروکوئن دی جائے۔ کلوروکوئن کے حصول کی خاطر ٹرمپ نے انڈیا کو دھمکی بھی دی، مگر افسوس جتنے مریضوں کو کلوروکوئن دی گئی وہ جان کی بازی ہار گئے۔ اب جب ان کے پاس علاج نہیں ہے تو انہوں نے اس کا علاج صرف لاک ڈاؤن ڈھونڈا ہے، مگر کب تک؟ امریکہ کے مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن کے خلاف مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ مغربی ملکوں میں آیا تو 2 ہفتوں میں اسٹاک ایکسچینج 20% گری، پھر ایک ہفتے میں مزید 20% گری اور پھر ایک دن میں 10% گر گئی۔ اس صورتحال میں چینیوں نے یورپ اور امریکہ کی بہت سی کمپنیاں سستے داموں میں خرید لی۔ پھر اسٹاک ایکسچینج کو ایک دن اٹھا کر نہ صرف اپنا نقصان پورا کر لیا بلکہ نفع بھی کما لیا۔ اب صرف چین نفع کما رہا ہے۔ ادھر یورپ اور امریکہ کے ماہرین کے پاس اس کا علاج بھی نہیں، وہ وائرس کو ڈی کوڈ کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ یہ صرف چینی تھے جنہوں نے وائرس ڈی کوڈ کر کے نئی کوڈنگ کر دی۔ اب وہ اپنے دشمنوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ دنیا عجیب ہے، جو علاج ہے اسے مان نہیں رہی۔ اس میں WHO کا مافیا بھی حائل ہے۔ چین اور مغربی دنیا کے لیے ہی شاید غالب نے کہا تھا کہ بازیچۂ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ سامعین اور ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک خود پہنچتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔